آسمان پیغام نمبر 10۔ مکاشفہ 21 باب پہلی آیت۔ پھر میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، کوریا میں 5300 برانچ چرچز کے ممبرز اور ساری دنیا میں بشمول امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہنڈورس، پیرو، بولیویا، ایل سلواڈور، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈ، چائنا، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگنڈا، عوامی جمہوریہ کانگو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، کوٹ ڈیوور اور مقامی عبادت خانوں کے ممبران جو ساری دنیا سے انٹرنیٹ کے ذریعے عبادت میں شریک ہیں، سنڈے اسکول کے بچوں اور ٹیلی ویژن کے ناظرین۔ یہ آسمان کے لیکچر کی سیریز کا 10واں اجلاس ہے۔ گزشتہ اجلاس میں نے آپ کو عظیم سفید تخت کی عدالت کے بارے بتایا تھا۔ خدا کا عظیم سفید تخت اس زمین پر اتر آئے گا، اور باپ کے ہمراہ جو اس پر بیٹھتا ہے، خدا بیٹا اور خدا روح القدس بھی منصف ہوں گے۔ 4 انبیاء اور 24 بزرگ بھی عدالت کی معاونت کریں گے، تاکہ عدالت کسی خامی کے بغیر ہو۔ نمبر 1، وہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں اپنے فیصلے وصول کریں گے، اور انہیں آگ یا گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ وہ جو نجات یافتہ ہیں وہ انعام کے لیے پرکھے جائیں گے۔ جب انعامات کی عدالت ختم ہوگی تو وہ روحیں جو نجات حاصل کر چکی ہوں وہ بھی سب اکٹھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گی، اور وہ سب اپنے سپرد کیے ہوئے مقامات، فردوس، آسمان کی پہلی سلطنت، دوسری سلطنت، تیسری سلطنت یا نئے یروشلم میں جائیں گے۔ آخر کار وہ اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہوں گے جہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب سے میں آپ کو آسمان کی بادشاہی کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ نجات یافتہ روحوں کے لیے رہائش گاہوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ اس اجلاس میں آپ کو آسمان کی بادشاہی میں تمام مشترک اجزاء یعنی آسمان کی بادشاہی کے بنیادی ماحول کے بارے بتاؤں گا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، عظیم عدالت سے پہلے یہ زمین بنی نوع انسان کی اصلاح کا بڑا میدان عمل رہ چکا ہوگا، لیکن جب عظیم عدالت کے بعد تمام روحیں آسمان یا جہنم میں چلی جائیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسی رہے گی جیسی اب ہے، یا
کیونکہ انسانی اصلاح باقی نہیں ہوگی، اس لیے خدا اسے اپنی قدرت سے لمحہ بھر میں ختم کر دے گا۔ مکاشفہ 21ویں باب کی پہلی عبارت کہتی ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ یہ یوں لگتا ہے جیسے پہلا آسمان اور پہلی زمین غائب ہو گئے، تاہم عظیم عدالت کے بعد پہلا آسمان اور پہلی زمین اپنی موجودہ جگہ سے غائب ہو جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پوری طرح ختم ہو جائیں گے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے۔ خدا پہلے آسمان اور پہلی زمین کو کیوں دوسری جگہ صرف منتقل کرتا ہے؟ انہیں پوری طرح نیست و نابود کیوں نہیں کرتا؟ اگر خدا پہلے آسمان اور پہلی زمین کو پوری طرح نیست کرتا ہے تو خدا کے فرزند اگرچہ آسمان کی بادشاہی میں ہوئے مگر اس کی کچھ کمی محسوس کریں گے۔ انہوں نے اس زمین پر اصلاح سے گزرتے ہوئے غم اور تکلیف کا تجربہ کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ ان کے دوسرے وطن کی مانند ہے، وہ کبھی کبھار اس کا چکر لگانا چاہیں گے۔ چونکہ دراصل ہم آسمان سے آئے ہیں، بالفاظ دیگر حقیقت میں ہماری روحیں آسمان سے آئی ہیں، آسمان ہی ہمارا اصل وطن ہے، اور یہ زمین جہاں ہم اصلاح پاتے ہیں دوسرا وطن بنتی ہے۔ بس آسمان پر جانے سے مراد دراصل اپنے اصلی وطن میں جانا ہے۔ خدا محبت کا خدا اس قسم کے جذبات کو بھی پہچانتا ہے، اور اس لیے وہ زمین کو پوری طرح ختم نہیں کرے گا بلکہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے گا تاکہ اس کے فرزند جب چاہیں اس کا دورہ کر سکیں۔ بنی نوع انسان اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ ہم روحیں رکھتے ہیں۔ حیوانات یعنی پرندے اور کیڑے مکوڑے روح نہیں رکھتے، وہ آسمان سے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ خدا کی بابت نہیں جانتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن مچھلی سوچے گی کہ میں خدا سے ملنا چاہتی ہوں؟ شیروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خدا کی بابت نہیں جانتے، لیکن صرف بنی نوع انسان ہی کیوں خدا کی تلاش کرتے ہیں؟ ہم خدا کی بابت کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں اصلاً آسمان سے آئی ہیں۔ ہماری اصلی ہستی خدا کی بابت جانتی ہے، صرف ہم نے بھلا دیا ہے۔ مگر نیک لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس حقیقت کا کب سے انکار کیا کہ خدا زندہ ہے؟ جب سے انسان میں زیادہ سے زیادہ گناہ آ گئے، وہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ چونکہ وہ گناہ سے بھر گئے تھے تو یہ جاننا کہ آسمان اور جہنم ہے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے گناہوں کو تسلیم کرتے کرتے خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ اسی طرح کرتے رہے۔ آخر کار وہ کہنے لگ گئے کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن نیک لوگ جانتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیک زندگی گزارتے ہیں۔ خدا زمین کو صرف ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تاکہ اس کے فرزند جب چاہیں اس کا دورہ کر سکیں۔ خدا کے نجات یافتہ فرزندوں کے لیے اس کی محافظ محبت آسمان کی بادشاہی میں بہت سے دوسرے مقامات کو تھامے ہوئے ہے۔ چنانچہ جب آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، وہاں بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے آپ خدا کی محبت کو محسوس کریں گے۔ آپ چھوئے جائیں گے، اور آپ کا دل ہر لمحہ ہر چیز سے جوش میں آئے گا۔ بھائی اور بہنوں، اب سے آئیے ہم آسمان کی بادشاہی کی بابت سیکھیں جو خدا کی محبت سے معمور ہے۔ مجھے سمجھیے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، میں آپ کو اس بنیادی ماحول کے بارے بتاؤں گا جو آسمان کی تمام رہائش گاہیں بطور کاملیت کے طور پر رکھتی ہیں۔ نمبر 1، آسمان کی بادشاہی میں آسمان جو تاثرات سے نیا آسمان پیش کیا جاتا ہے، یہ کس کی مانند ہے؟ عبرانیوں 8ویں باب کی 5ویں آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے، جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے، بہت سی چیزیں جو ہم اس جسمانی مقام پہلے آسمان پر رکھتے ہیں، یہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ آسمان میں بھی ہے۔ بالفاظ دیگر، جو چیزیں آسمان کی بادشاہی میں ہیں، حقیقی اور اصل الوجود ہیں۔
لیکن جو چیزیں اس پہلے آسمان میں ہماری ہیں وہ صرف ان چیزوں کی نقل اور عکس ہیں جو جسمانی لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی میں آسمان بھی نیلے رنگ کا ہے، اور جس طرح اصل الوجود چیز عکس سے زیادہ صاف اور شفاف ہوتی ہے، آسمان کی بادشاہی میں نیا آسمان زیادہ صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک ہے۔ تو پھر خدا نے آسمان کو نیلا کیوں بنایا؟ روحانی طور پر نیلا رنگ ہمیں اس کی گہرائی، بلندی اور صفائی کا احساس دلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ گہرے اور شفاف پانی والے ندی یا سمندر نیلے رنگ کے نظر آتے ہیں۔ جب ہم شفاف نیلے رنگ کے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دل کو تازہ اور صاف محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی گھاس کے ڈھکے صحن یا میدان میں لیٹ کر کچھ وقت کے لیے آسمان کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نیلے آسمان کو دیکھیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آپ سوچ اور محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی طرح زیادہ راست باز اور ایماندار زندگی گزارنی چاہیے جو نیلے آسمان کی طرح صاف اور شفاف ہو۔ اب اگر سارا آسمان سفید، پیلا یا سرخ یا جامنی ہو تو کیا ہو؟ ذرا ان اوقات کو سوچئے جب سارا آسمان سلیٹی رنگ کے بادلوں سے ڈھک جاتا ہے۔ اس وقت لوگ بلا وجہ مایوس سے ہو جاتے ہیں اور بہت منفی باتیں سوچتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جب لمبا برساتی موسم ختم ہوتا ہے اور بادل غائب ہو جاتے ہیں اور نیلا آسمان دوبارہ نظر آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ محسوس کریں گے جیسے آپ کا دل تر و تازہ ہو گیا ہے اور آپ اس کیفیت سے آزاد ہو چکے ہیں جو لگتی ہے کہ آپ میں سے زندگی کو کھینچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنا کمرہ سجاتے ہیں تو آپ بہتر رنگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے پہاڑی دعا سے واپس آنے کے بعد میرے باتھ روم کے قریب کمرہ پوری طرح تبدیل ہو چکا تھا، اور باتھ روم میں بھی مانمن پریئر سینٹر کی صدر نے اسے بہت اجلا اور چمکدار بنا دیا تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہوں۔ وال پیپرز پر جنگل کی ایک بہت بڑی تصویر ہے۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے اپنے گھر کے سامنے والے جنگل کی سیر کر رہا ہوں۔ وال پیپر مجھے اچھی طرح تازہ کر دیتا ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو اچھا محسوس کرتا ہوں۔ میں نہیں سوچتا کہ اس پر اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ یہ محض ایک ہموار پیپر ہے۔ یہ وسیع جنگل کی تصویر کے ساتھ ایک بہت بڑا وال پیپر ہے۔ اسی طرح رنگ کے مطابق لوگوں کے دل تازہ ہو سکتے ہیں، یا دوسرے نمبر پر وہ زیادہ الجھ سکتے ہیں۔ خدا نے آسمان کو نیلے رنگ میں بنایا جو ہم پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ یہ خدا کی نظر میں ہماری اہمیت ہے کہ ہم اس کے فرزند ہمیشہ خوبصورت دل کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں جو بلور کی مانند شفاف ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اس دنیا میں سورج دن کے وقت اور چاند رات کو چمکتا ہے۔ کیا آسمان کی بادشاہی میں بھی سورج اور چاند چمکیں گے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آسمان میں سورج اور چاند ہیں تو برائے مہربانی اپنے ہاتھ اوپر کیجیے۔ کیا آپ نے کتاب آسمان پڑھی ہے؟ یا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار آپ نے کیا سیکھا؟ یا کیا آپ نے بائبل مقدس میں یہ پڑھا ہے؟ ایک ایمانی زندگی گزارتے ہوئے اگر آپ اس کے متعلق متجسس نہیں ہیں کہ آسمان اور جہنم کس طرح کے ہیں یا جہنم میں کس قسم کی سزا ملے گی، تو پھر کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ اجنبی شخص ہیں؟ اگر آپ کو ایک خوبصورت جگہ پر گرمیوں کے لیے گھر بنانا ہو تو پہلے آپ اس جگہ جائیں گے کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گھر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر اگر آپ آسمان میں دلچسپی نہیں رکھتے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ مکاشفہ 22ویں باب کی 5ویں آیت میں ہمارے پاس اس کے متعلق واضح جواب ہے۔ یہ کہتی ہے، اور پھر رات نہ ہوگی
اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کر دے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آسمان کی بادشاہی میں خدا کے جلال کی روشنی ہے جو سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہے اور فردوس کو گرد و نواح میں بھی چمکتی ہے۔ خدا کے جلال کی یہ روشنی بہت صاف اور اجلی ہے اور اس کی چمک دمک شان بہت عظیم ہے۔ خدا کے جلال کی یہ چمک اس قدر شاندار ہے کہ اس کے جلال کی یہ روشنی فردوس والی روحوں پر سیدھی پڑ جائے تو یہ اجالا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے زیادہ ہوگا، وہ اپنے سر بھی اوپر نہیں اٹھا سکیں گے۔ صرف ان کے لیے ہی نہیں جو فردوس میں ہیں، بلکہ ان روحوں کے لیے بھی جو نئے یروشلم کے علاوہ آسمان کے دیگر مقامات پر ہیں۔ چنانچہ خدا اپنی روشنی کی چمک کو معتدل رکھتا ہے۔ جب یہ روشنی نئے یروشلم سے آسمان کی تیسری سلطنت پر پڑتی ہے تو اجالا کسی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ دوسری اور پہلی سلطنت اور فردوس کو جاتی ہے تو اجالا اور زیادہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کے جلال کی روشنی ہر وقت چمکتی رہتی ہے، وہاں بالکل تاریکی نہیں ہوتی اور نہ رات ہوتی ہے۔ اب کیا کوئی شخص ہے جو یہ سوچ کر پریشان ہو کہ ہمیں رات کے وقت سونا چاہیے تاکہ ہم آرام کر سکیں اور تھکن اتر سکے؟ اگر وہاں رات ہی نہیں ہوتی، ہر جگہ اجالا ہے، تو ہم کس طرح سو سکتے ہیں؟ لیکن آپ اس طرح بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگرچہ آپ بہت جگہوں پر جائیں اور بہت کچھ کریں، آپ کبھی نہیں تھکیں گے۔ بس آپ کو تھکن سے آرام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے اس میں بہت پرمسرت، مسرور اور خوش ہوں گے۔ وہ بدن جو آسمان کی بادشاہی میں حاصل کریں گے وہ اس مادی دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ چنانچہ ہمیں بحالی کے لیے کسی آرام کی ضرورت نہیں، لیکن بعض اوقات دوسروں کے ساتھ اجتماعی وقت گزارنے کی بجائے ہمیں شخصی طور پر وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسمان میں آپ کی خلوت کے جملہ حقوق محفوظ ہیں اور ہر چیز باضابطہ طور پر چلتی ہے۔ پس جب آپ تنہائی چاہتے ہیں، آپ جتنی خلوت چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوبارہ سنیے کہ ملی ہوئی آزادی کی مقدار مختلف رہائش گاہ کے مطابق مختلف ہے۔ جب آپ کچھ خلوت چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو جا سکتے ہیں، لیکن آسمان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں نجی گھر نہیں ہے۔ آئندہ جب میں آسمان کی ہر رہائش گاہ کی وضاحت کروں گا، ان جگہوں کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا جہاں آپ آرام لے سکتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آسمان کی بادشاہی کے آسمان پر بادل بھی ہیں۔ جب اس دنیا میں آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو بادلوں کے بغیر صاف نیلے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ ہمیشہ ہی دیکھتے رہیں تو آپ اکتا جائیں گے۔ بعض اوقات آسمان پر روئی کی مانند سفید اور نرم دکھنے والے بادلوں کو بہتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت سرخ رنگ کے بادل بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب آپ بادلوں کو اپنی شکلیں تبدیل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں یا کوئی تصویر بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت سے ممالک میں رہ چکا ہوں
میرا اندازہ ہے یہ تقریباً 36 ہیں، یہ 40 کے قریب ہیں۔ لیکن یہ ارجنٹائن تھا جس کے آسمان پر اس طرح کے خوبصورت بادل تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ارجنٹائن میں کہاں، لیکن بادل بہت سی مختلف چیزوں کی شکلیں بنا رہے تھے۔ میں وہاں 2 مرتبہ رہ چکا ہوں اور دونوں بار آسمان ایسا ہی تھا۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کا آسمان بادلوں کے سبب سے بہت خوبصورت ہے، اور آسمان کی بادشاہی میں آسمان بہت سے مزید عناصر کے ساتھ کتنا خوبصورت ہوگا جو اسے اور خوبصورت بناتے ہیں۔ خدا آسمان کی بادشاہی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بادلوں کو بھی موقع دے گا۔ وہ سجاوٹ کی مانند ہے، اور آسمان میں آسمان کی خوبصورتی ہمارے آسمان میں بادلوں کی معاونت سے بنی خوبصورتی سے زیادہ ہوگی۔ آسمان کی بادشاہی کے باشندوں کی خوشی میں بادل بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نئی یروشلم میں ایک شخص آسمان کو دیکھتے ہوئے خدا باپ کی محبت کا سوچ رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے خدمت گزار فرشتے بادلوں کے ساتھ اس کے دل کی شکل بنا سکتے ہیں۔ یا اپنے مالک کے ذہن کو پڑھتے ہوئے بادلوں کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یہ کہہ کر کے، اے باپ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کس قدر خوشگن ہوگا اور ہر شخص کس قدر محبت سے سرشار ہوگا۔ ایک دن میں نے اندازہ لگایا کہ میں نے خدا باپ کو کتنا خوش کیا ہے۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے دعا کی، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ جب میں اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے باہر آیا، خدا باپ نے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا۔ آسمان ان بادلوں سے بھرا پڑا تھا، یہ بہت خوبصورت تھا۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا خیال نہیں کہ آپ نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہو، لیکن آپ بہت دفعہ بادلوں کی جھرمٹ کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا پہلے مجھے سیمینار ختم کرنے کے بعد کئی بار بادلوں کا جھرمٹ دکھا دیتا تھا۔ آپ وہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کو فرشتے بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں بڑی جوش دلانے والی ہوتی ہیں۔ میں بہت دفعہ ان کو دیکھ چکا ہوں۔ اچانک گھنے بادل نکل آتے ہیں اور پھر آنن فانن بادل کے ٹکڑوں کا جھرمٹ ادار ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام فرشتوں کے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت تھا جب ہم نے موان میں گرمیوں کی عبادات رکھی تھی۔ موکپو مانمن چرچ نے مجھے ریوائیول میٹنگ کی رہنمائی کرنے کو کہا۔ بس میرے میٹنگ کی رہنمائی کرنے کے بعد میرے پاس کچھ فارغ وقت تھا۔ میرے موان واپس جانے سے پہلے میں نے دوسروں سے چڈو نامی ایک جزیرے پر جانے کو کہا۔ ہم نے کشتی لی اور جزیرے کی جانب چل دیے۔ اس وقت وہاں بادلوں کے ٹکڑوں کا ایک جھرمٹ تھا۔ یہ آسمان میں ہر جگہ نہیں تھا، یہ ایک سیدھا خط تھا اور اس جزیرے کی نشاندہی کر رہا تھا جس کی جانب ہم جا رہے تھے۔ یہ بڑا حیران کن تھا، لیکن جب ہم نے پیچھے دیکھا یہ غائب تھا۔ ہمارے سامنے تو یہ اب بھی تھا مگر پیچھے نہیں تھا۔ یہ ہمارے وہاں پہنچنے تک جاری رہا، اور یہ وہ دن تھا جب میں نے 4 تہوں والی قوس قزح دیکھی۔
یہ بڑی شوخ قوس قزح تھی. پہلے میں نے ایک 3 تہوں والی دیکھی تھی، لیکن یہ 4 تہوں والی پہلی مرتبہ تھی. میں محسوس کر سکتا تھا کہ خدا باپ مجھے وہ نمائشی نظارہ دکھانے کے لیے فرشتوں کو متحرک کر رہا تھا. جیسے کہا گیا ہے، آسمان میں بادل سجاوٹ کی طرح ہیں، لیکن ان کے پاس ان روحوں کے لیے ایک اور کام بھی ہے جو آسمان کی تیسری سلطنت یا اس سے اوپر جاتے ہیں. جب ہم بعد میں اس حصے پر پہنچیں گے تو میں وہ بھی تفصیل سے بتاؤں گا. عزیز بھائی اور بہنوں، اس زمین پر ہم سورج اور چاند رکھتے ہیں. اور زمین کی گردش حرکت کی وجہ سے ہمارے پاس بہار، گرمی، خزاں اور سردی کے 4 موسم ہیں. اب کیونکہ وہاں سورج اور چاند نہیں ہیں، نہ انسانی بدنوں کی گردش اور حرکت ہے، تو کیا وہاں موسموں کی تبدیلی نہیں ہوگی؟ خدا باپ کو موسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے فرزندوں کے لیے اس نے یہ بنا رکھے ہیں. ہر ملک 4 موسم رکھتا ہے، اگرچہ وہاں موسموں کے درمیان واضح امتیاز ہے جیسے کوریا کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں تمام ممالک 4 موسم رکھتے ہیں. میرا خیال تھا کہ افریقہ میں سردی نہیں ہوگی، لیکن جب میں افریقہ میں گیا، میرا خیال ہے کہ یہ جون یا کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سردی کا موسم ہے. وہ موٹے کپڑے یعنی کوٹ اور بڑی جیکٹ وغیرہ پہن رہے تھے. میں حقیقت میں انہیں دیکھ سکتا تھا. بے شک وہاں چھوٹے بازو پہنے ہوئے لوگ بھی تھے، لیکن وہاں یقیناً ایسے لوگ تھے جو لمبے بازوؤں والی جیکٹ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ افریقہ میں یہ سردی کا موسم ہے. آسمان میں یہ انسانی بدنوں کی نقل و حرکت سے واقع نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. لیکن 4 موسم اس زمین کی نسبت زیادہ مناسب طریقے سے مرتب ہیں. اس طرح ہم جس قدر چاہیں ہر موسم کی فطرت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تب آسمان میں بھی کیا ہمیں موسم گرما میں گرمی اور موسم سرما میں سردیوں کی شدت جھیلنا پڑتی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. آسمان کی بادشاہی میں موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم سرما ہوگا، لیکن وہاں گرمی یا سردی کی شدت نہیں ہوگی. اور خدا کے فرزندوں کے رہنے کے لیے ساری فضا سازگار ہوگی. بس ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ موسم سرما ہے یا موسم گرما ہے، لیکن اس زمین کی طرح سرما میں سردی اور گرما میں اس زمین کی جیسی گرمی نہیں ہوگی. آب و ہوا ہمارے موافق ہوگی. جیسے ہم 4 موسموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم خزاں میں پتوں کے جھڑنے اور سردی میں سفید برف کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. وہاں ہم اس زمین سے زیادہ فطرت کے نظارے دیکھ سکتے ہیں. یہاں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ خزاں میں پتے جھڑنے سے لطف اندوز ہوں گے، آپ کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ سوچ کر کہ آسمان میں بھی خزاں کے دوران درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. کیونکہ آسمان کی بادشاہی روحانی سلطنت ہے، وہاں کوئی چیز جسمانی طور پر ختم یا تبدیل نہیں ہوتی. اس طرح اگر آسمان میں پتے گریں بھی تو یہ پتوں کے مرجھانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. گرنے والے پتے خود موسم خزاں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بنے ہیں. بہار، گرمی اور سردی میں بھی ایسا ہی ہے. ہم سب خاص عناصر رکھتے ہیں جو اس زمین پر اصلاح کے دوران ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہر موسم بہت خوبصورت ہے. خدا نے آسمان میں 4 موسم بنائے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں ایک جیسے جذبات محسوس کریں.
اور یہ ہم زیادہ درست طور پر اور زیادہ خوبصورتی سے محسوس کریں گے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اب تک میں نے آپ کو ان چیزوں کے بارے بتایا جو آسمان کی بادشاہی کے آسمان سے عمومی طور پر تعلق رکھتی ہیں، اور اب میں آپ کو آسمان کی بادشاہی کے کھیت کے بارے بتاؤں گا جو نئی زمین ہے۔ اب آپ کے خیال میں کس قسم کا کھیت ہے؟ اچھی مٹی یا کیچڑ والی زمین؟ آپ کے خیال میں آسمان میں کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کے کھیت کی مٹی اس زمین جیسی نہیں ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں کھیت سونے اور دیگر بہت سے قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ بھاری دھاتیں بھی اگر وہ صفوف بن چکی ہوں تو وہ ہوا کے چلنے سے دھول کی طرح اڑ جائیں گی۔ اگر وہ چھوٹے دھاتی ذرات کی طرح بنی ہوں تو وہ ہوا سے نہیں اڑیں گی۔ آسمان میں تیز ہوا نہیں ہے۔ سونا، چاندی اور کئی قیمتی پتھر جو آسمان کی بادشاہی کو سنوارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھاتی آلات کی طرح ہے۔ چنانچہ آسمان کی بادشاہی میں گرد نہیں ہے۔ پس سونا، چاندی اور دیگر قیمتی پتھر چھوٹے دھاتی ذرات کی شکل رکھتے ہیں۔ سائز مختلف ہیں، بڑے یا چھوٹے۔ چونکہ وہ ذرات کی شکل رکھتے ہیں، وہ گرد نہیں ہیں۔ اگر آپ رینگتے ہیں تو بھی آپ زمین کی گرد کی طرح گندے نہیں ہوتے، اور یہ آپ کے بدن پر چبھتی نہیں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آب حیات کے دریا کے دونوں اطراف 12 درخت ہیں، اور وہ ہر مہینے میں مختلف 12 قسم کے پھل دیتے ہیں، اور وہاں سونے کی ریت اور چاندی کی ریت ہے، لیکن سونے اور چاندی کی یہ ریت گول ذرات کی شکل رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر بیٹھ بھی جائیں، آپ کے بدن کو کچھ نہیں چبھتا۔ وہاں سونے کے بنے ہوئے بینچ ہیں، اور وہاں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ آئیں گے۔ آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ کے فرشتے جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں سونے کی ایک چنگیر پکڑے ہوں گے، سونے کی ایسی خوبصورت چنگیر، اور وہ آپ کے پسندیدہ پھل اٹھائیں گے تاکہ جب آپ ضرورت محسوس کریں وہ آپ کو پیش کر سکیں۔ اس طرح آپ لذیذ پھل کھاتے ہیں، اپنے دوست سے بات کرتے ہیں اور زمین پر لوٹ لگاتے ہیں، لیکن آپ کے بدن پر کوئی خراش نہیں آتی، کیونکہ وہ سونے کی ریت اور چاندی کی ریت چھوٹے گیند نما ذرات کی شکل رکھتی ہے۔ عناصر جو آسمان کی بادشاہی کا سنگھار کرتے ہیں وہ اس زمین کی ریت سے ملتے جلتے چھوٹے ذرات ہیں۔ اس دنیا کا کھیت مٹی کے عناصر سے بنا ہوا ہے جو میعاد پوری ہونے پر تبدیل اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں زندگی اور موت کے بے مقصد معنی سے روشناس کراتے ہیں۔ ہمارے اس کو سمجھنے کے لیے خدا نے اس دنیا کی زمین کو مٹی سے بنایا۔ وہ اس میں مرنے اور مرجھانے والے پودے بھی اگنے دیتا ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی پوری کی پوری صرف سچائی کی سلطنت ہے۔ حتیٰ کہ جس زمین پر ہم قدم رکھتے ہیں وہ بھی کسی ایسی چیز کی بنی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ متی 5واں باب آسمان میں زمین کی بابت بات کرتا ہے۔ اس زمین سے مراد آسمان کے اندر کی زمین ہے۔ اگرچہ آسمان کے اندر کی زمین سونے اور چاندی سے بنی ہے، پھر بھی خدا ہمیں سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسے زمین کہتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ایک آدمی جو حلیم ہے بہت سی روحوں کو برداشت کر سکتا ہے، اور وہ ان روحوں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے کہ وہ مسیح میں نیک بنے۔ اس لیے وہ آسمان کی زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ حلیم اور فروتن ہے۔ چونکہ وہ فروتن اور حلیم ہے، اس لیے وہ بہت سی جانوں کو بچا سکتا ہے، اور وہ ان کی روح اور جان کو کامیاب بناتا ہے اور آسمان پر لے جاتا ہے۔ اس لیے وہ آسمان میں زمین کا وارث ہوگا۔ متی کے 5ویں باب میں مندرج زمین آسمان کی زمین کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کو اپنے مال اسباب کو سنبھالنے کے لیے زمین حاصل کرنی ہے۔ اس لیے مبارک آدمی آسمان میں اپنے انعامات کو جمع کرتا ہے۔ دنیا عارضی ہے لیکن آسمان دائمی ہے۔ جیسے پودے مٹی سے اگتے ہیں، اسی طرح وہاں پودے سونے اور چاندی اور دیگر قیمتی پتھروں سے بنی زمین سے اگیں گے، لیکن اس دنیا کے برعکس وہ خراب نہیں ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اب ہم سڑکوں کے بارے بات کرتے ہیں جو سونے، چاندی اور دیگر پتھروں کی بنی زمین پر بچھی ہوں گی۔ نمبر 1، آسمان کی بادشاہی کے ہر رہائشی مقام میں عام طور پر ان کے پاس ایک سڑک ہے، لیکن بے شک مختلف مقامات میں سونے سے آنے والی چمک مختلف ہے۔ یہ سونا اس کے مطابق مختلف روشنی اور رنگ رکھتا ہے کہ آپ نے اسے کہاں پایا، نیا یروشلم، تیسری سلطنت یا دوسری سلطنت۔ اس زمین کے خالص سونے کے برعکس آسمان کی بادشاہی کا خالص سونا نرم نہیں بلکہ سخت ہے۔
مگر جب آپ اس خالص سونے کی سڑک پر چلتے ہیں تو آپ اس کو بہت نرم محسوس کرتے ہیں۔ آسمان میں کوئی گرد یا گندگی بھی نہیں ہے، نہ کچھ بگڑتا ہے، بس اگر لوگ اس پر بہت زیادہ چلیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آسمان میں خالص سونے کی سڑک کے علاوہ پھولوں اور قیمتی پتھروں کی سڑکوں جیسی دیگر بہت سی سڑکیں ہیں۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آسمان میں خالص سونے کی بنی ہوئی سڑک ہے؟ آپ روحانی طور پر ایمان کا موازنہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ یہ درست ہے، آپ اس کا موازنہ سونے سے کرتے ہیں۔ اس لیے خدا آپ کو صاف کرتا ہے تاکہ آپ کا ایمان خالص سونے جیسا ہو جائے، اور ایمان کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایمان کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والدین، شوہر یا بیوی اچھی ایماندار زندگی گزارتے تھے، وہ کوائر ممبر یا سنڈے اسکول ٹیچر بننے کے عادی ہیں، لیکن خدا کے خادم یا کسی اور کے ساتھ ایک مسئلہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آتے۔ یہ اچھی ایماندار زندگی نہیں ہے، یہ صرف آگے پیچھے آنا جانا ہے۔ لیکن ایمان کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر ان کے ایمان کا سائز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ایمان کے ساتھ وہ پیسے دے سکتے تھے۔ ایمان کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے؟ ہم کہتے ہیں جب 7 یا 8 سال کے تھے آپ اپنی جنم دینے والی ماں سے الگ ہو گئے۔ آپ کی ماں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ پھر 2 سال بعد آپ اور آپ کی ماں دوبارہ مل گئے۔ کیا آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ کیا نہیں رکھ سکتے؟ بے شک آپ رکھ سکتے تھے۔ ضرور آپ نے اس کی کمی کو محسوس کیا ہوگا۔ اب آپ 20 سال بعد اپنی ماں سے ملے ہیں۔ کیا آپ کہیں گے تم میری ماں نہیں ہو، تمہارا چہرہ بدل چکا ہے؟ چونکہ وہ وہی ہے جس نے آپ کو جنم دیا، اور چونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہی آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی پیاری ماں۔ اگرچہ آپ اسے 20 سال بعد بھی ملے، آپ آج بھی اسے یاد رکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یقین رکھتے ہیں۔ آپ انتہائی پہلے لمحے سے یقین رکھتے تھے۔ کیا سورج اربوں سال کے بعد چاند میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ سورج سورج ہے اور چاند چاند ہے۔ خدا باپ ایمان کو کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ یہ خالص سونا ہے۔ اس دنیا میں جو چیز ہرگز تبدیل نہیں ہوتی وہ ان لوگوں کا دل ہے جو پوری روح میں آ جاتے ہیں۔ ان کا دل کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور خداوند کے لیے ان کی محبت کا بھی یہی حال ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جو پوری روح میں آ گئے، بائبل مقدس میں ان کا موازنہ دنیا سے ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ سونا پھر بھی سونا ہے، کوئی بات نہیں کتنے سال گزر جائیں، لاکھوں یا کروڑوں سال۔ خدا باپ ہمیں صاف کرتا ہے کیونکہ خدا ہمارا پورا اور کامل ایمان دیکھنا چاہتا ہے۔ خالص سونے جیسا ایمان رکھنے کے لیے آپ ایماندار زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو ایمان کے پہلے، دوسرے یا تیسرے درجے پر ہیں، سب مختلف ہیں۔ چوتھے اور 5ویں درجے کا ایمان کامل ہوتا ہے، خصوصاً 5ویں درجے کا ایمان خالص سونے جیسا ہوتا ہے۔ آسمان میں سب سے کم قیمت والا زیور سونے کا ہے۔ جب آپ خالص سڑک پر چلیں گے تو آپ یاد کریں گے کہ آپ نے اپنا ایمان کس طرح سنبھالا۔ لیکن وہ جو آسمان کی پہلی سلطنت پر چل رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کو ان کا ایمان بہتر رکھنے کے لیے اچھا کرنا چاہیے۔ جب آپ خالص سونے کی سڑک پر چلیں گے تو یاد کریں گے انہوں نے اچھی ایماندار زندگی مرتب نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے عزیز بھائی اور بہنوں، اب ہم سڑکوں کے بارے بات کرتے ہیں جو سونے، چاندی اور دیگر قیمتی پتھروں کی بنی زمین پر بچھائی جائیں گی۔ نمبر 1، آسمان کی بادشاہی کی ہر ایک رہائش گاہ میں عام طور پر ان کے پاس سونے کی بنی ایک سڑک ہوتی ہے، لیکن بے شک مختلف مقامات میں سونے سے آنے والی چمک مختلف ہے۔ اس دنیا کے خالص سونے کے برعکس آسمان کی بادشاہی کا خالص سونا نرم نہیں ہے، لیکن جب آپ سونے کی بنی سڑک پر چلتے ہیں آپ اس کو بہت نرم محسوس کرتے ہیں۔ آسمان میں کوئی گرد یا گندگی بھی نہیں ہے اور نہ کچھ بگڑتا ہے، بس اگرچہ لوگ اس پر بہت زیادہ چلتے رہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ آسمان میں خالص سونے کی سڑک کے علاوہ اور سڑکیں بھی ہیں، یعنی پھولوں کی سڑکیں اور قیمتی پتھروں کی سڑکیں۔ اس زمین پر بھی جب ہم مٹی پر، گھاس پر، بجری کی سڑک پر یا تارکول کی سڑک پر چلتے ہیں فرق محسوس کرتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہم مختلف سڑکوں پر چلنے میں فرق محسوس کرتے ہیں، اور جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس زمین پر بھی ہم چلنے والی سیڑھی یا متحرک سیر جیسی چیزیں رکھتے ہیں۔
اگر ہم صرف کھڑے ہوں تو ہم اوپر کی منزل پر چلے جاتے ہیں یا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں بھی ایسی سڑکیں ہیں جن پر ہم صرف کھڑے ہو کر خدا کی قدرت سے خود بخود حرکت کر سکتے ہیں۔ چونکہ سائنس کی ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ لوگ ورزش کے لیے سخت کام نہیں کرتے۔ میں چہل قدمی کرنے والی مشین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف اس کے اوپر ساکت کھڑے ہونا پڑتا ہے اور وہ خود بخود چلنا یا دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح چلا سکتے ہیں کہ اس کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ تیز دوڑ سکیں۔ میں نے ابھی یہ کیا ہے، لیکن بہرحال انداز زندگی زیادہ سے زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح لوگ سست ہو جائیں گے۔ اصل میں آپ کو دوڑنا چاہیے، لیکن اس مشین میں وہ بیلٹ دوڑتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایسی ایک مشین میں ٹی وی بھی آ گیا ہے۔ لوگ دوڑنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ آسمان پر جائیں تو وہاں بہت سی چیزیں ہیں خدا کی قدرت کے ذریعے جو خود بخود چلتی ہیں۔ اگلے اجلاس میں میں اس کو تفصیل سے مکمل کروں گا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں نے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے آسمان اور زمین کے متعلق بتایا۔ اگر آپ حقیقتاً اس پر ایمان لے آئیں جو کچھ آپ نے آج سنا ہے، تو دنیا کے لیے یا دنیاوی چیزوں کے لیے آپ کی خواہشات فطری طور پر غائب ہو جائیں گی۔ اس زمین پر زیادہ قیمتی چیزیں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر آسمان کی بادشاہی کے کھیتوں اور سڑکوں کا خام مال ہے۔ اگر آسمان کی بادشاہی کے کھیت اور سڑکیں قیمتی پتھروں سے بنے ہیں تو دوسری چیزیں کتنی شاندار اور خوبصورت ہوں گی۔ متی 13 باب کی 44ویں آیت کہتی ہے، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ اب کیا وہ بے وقوف ہے یا عقل مند؟ کیا آپ اپنا سب کچھ بیچ کر اس کھیت کو نہیں خریدیں گے اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ چھپا ہے؟ بس وہ ایسا عقل مند آدمی ہے، وہ جانتا تھا کہ اس خزانے کی قیمت کروڑوں ڈالر ہے، بس اس نے اپنی لاکھوں ڈالر کی جائیداد فروخت کر دی۔ اگر وہ یہ نہ بیچتا تو بے وقوف ہوتا۔ کیا آپ نہیں سوچتے؟ کیا میں درست ہوں؟ کیا میں درست نہیں ہوں؟ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ اس کھیت کو خریدنے کے لیے اپنی ہر چیز فروخت کر دیتے۔ کیونکہ آپ جانتے کہ آپ امیر ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا آمین، یہ درست ہے۔ وہ اپنا سب کچھ بیچتا اور وہ کھیت خرید لیتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اگر آپ سچا ایمان رکھتے ہیں اور عقل مند ہیں تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمان کی بادشاہی کس قسم کی جگہ ہے تو آپ خوشی سے اپنی ہر چیز بیچ دیں گے اور آسمان کی بادشاہی خرید لیں گے جیسے آپ نے کھیت میں خزانہ پا لیا ہو۔ یہاں آپ کا سر و سامان کیا ہے جو آپ نے آسمان کی بادشاہی خریدنے کے لیے بیچنا ہے؟ اب آپ نے کہا آمین۔ آپ کو کیا اچھی رہائش گاہ یا نئے یروشلم میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کی ہر قسم کی بطالت ہے جو آپ کے دل میں ہے۔
یہ اندازہ کریں کہ جو بطالت آپ کے دل میں ہے آپ نے ترک کر دی ہے. یہ جسمانی دل اور ساری بطالت اور خود ساختہ راست بازی وغیرہ ہے. جسمانی چیزیں اور جسمانی کام نہیں کرتے. اور یہ اندازہ کریں کہ آپ وہ چیزیں چھوڑتے ہیں جن کو خدا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں تو آپ بہتر آسمانی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ سب جنہوں نے آمین کہا ضرور مشق عمل کیجیے. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں بہتر جگہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عقل مندی ہے؟ چونکہ میں خود یہ جانتا ہوں، میں نے نئے یروشلم میں جانے کے لیے آسمان پر انعامات جمع کیے ہیں. اگر میں یہ نہیں کرتا تو بے وقوف ہوں. خداوند نے فرمایا کہ انہیں آسمان پر جمع کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ آسمان میں چور نقم نہیں لگاتا اور منافع 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا بڑھتا ہے. اگر اس زمین پر اور آسمان پر بھی برکات حاصل کرتے ہیں تو یہ کیسی عظیم برکت ہے. اگر آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا آپ میرے جیسے نہیں ہوں گے؟ میں احمق ہوں گا اگر خود یہ نہ کروں، جبکہ آپ کو اس طرح زندگی بسر کرنے کی تعلیم دے رہا ہوں. مانمن پریئر سینٹر کی صدر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بس آئیے ہم اکٹھے جائیں. آئیے ہم اپنی آنکھیں نئے یروشلم پر لگائیں. میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ اس پیغام کے وسیلے امید سے بھر جائیں، اپنی ساری باطل چیزیں فوراً بیچ دیں اور اپنی ابدی میراث کے طور پر آسمان کی بادشاہی میں زیادہ خوبصورت کھیت خرید لیں. آمین. بیماروں کے لیے دعا. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے. خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے. ہاللویا. قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں. اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیودات ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں
دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں، نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے، جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔